ڈاکٹر صاحب نے نیشنل تھنک ٹینک بنایا، اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ میں ان کو ایک سچا پاکستانی مانتا ہوں، لکھتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اور ان کی بات سنیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں یوتھ جو 62% ہے، اس میں نوجوان ہے، پوری دنیا میں ہمارے لیے قابل فخر ہے، لیکن یہ 2-3 سال میں 32 لاکھ آدمی باہر چلا گیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جبکہ ریئل اسٹیٹ بھی پورے جوبن پر ہے، وہاں روزگار بھی ہے، پاکستان پیزا ہٹس بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے سرکاری نوکریاں نہیں ہیں، تو پاکستان کا نوجوان باہر کیوں جانا چاہتا ہے؟ بٹ دا ریزن تو بہت بڑی ہے، میں تو آپ کو بتاؤں، ایک تو نوکری نہیں ہے، ایک ذہنی بچوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے تو کسی ادارے میں کام کریں گے، وہاں سیکیورٹی ہے، کیونکہ باہر میں جاب کرنا بھی ان لوگوں کے لیے بہت دشوار ہے، اتنے کمپلیکیشن ہے سسٹم کے کہ جس کے اندر وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ میرے اپنے لوگ موجود ہیں جو کچھ پرائیویٹ کر رہے ہیں، اب اس وجہ سے تھک گئے ہیں کہ صاحب نوکری تو گورنمنٹ کی نہیں ہے، لیکن اس کی کمپلیکیشن ریسورسز ہمارے یہاں سب موجود ہے، سب کچھ، لیکن وہ ٹیلنٹ نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ والے لوگ ہیں وہ نہیں چل پاتے ہیں۔ تو میرے اپنے جاننے والے بہت سارے بچے ملک چھوڑ کے چلے گئے جو امریکہ میں سیٹل ہو گئے، ٹاپ بچے تھے، پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، باہر سے ایم ایس سی کیا ہوا تھا، لیکن ان کو یہاں گزارا نہیں سکا۔ میرا اپنا بچہ چلا گیا اس لیے باہر کہ صاحب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں ہمارا کام کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں تو اس کی زیادہ دکھی ہوں کہ میں خود افیکٹڈ ہوں کہ میرے اپنے بہت سے قریبی لوگ جو ہیں وہ بچے جو ہے ملک کی خدمت۔ آپ پاکستان کی کس چیز سے ناراض ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہونی چاہیے؟ کیا جو رول آف لا ہے، یا ڈسکریمنیشن ہے، یا میرٹ ہے، یا مثلا پاکستان میں دیکھیے رول آف لا ہی میرٹ قائم کرتا ہے، رول آف لا کہیں نہیں ہے۔ اداروں میں بچے رکھے جاتے ہیں، میں خود سلیکشن بورڈ میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر پریشر آتا تھا کہ صاحب آپ ان فلاں کا فلاں بندہ اور فلاں کا فلاں بندہ ہے، اس کو رکھیے، اور وہ جو اچھے بندے ہوتے تھے ان کو جو ہے میں تو اسٹینڈ لے لیتا تھا، میں تو کہتا تھا مجھے ہٹا دو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، یہ سارا پریشر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کی اپنی جاب انسیکیور ہو جاتی ہے، آپ کے اتنے مسائل پڑتے ہیں کہ آپ کئی دفعے تھک جاتے ہیں۔ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بے روزگاری ہے وہ تو پوری دنیا میں موجود ہے، پاکستان میں اتنے زیادہ یوتھ جو سکلڈ ہے، اس کو کہاں کھپایا جائے؟ کون سے پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو کرائم ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ ناراض ہیں، غصے میں ہیں، لڑائیاں روزانہ نچلے طبقے تک اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ آدمی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیلوں میں جو لوئر مڈل کلاس ہے، ان کے لڑکے جو جوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ زیادہ کرائم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ ہاں جی پلیز۔ میں بلوچستان گیا ہوا تھا ایگزام دینے کے لیے، کچھ عرصہ ہوا، اور وہاں اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے یہی شکوہ کر رہے تھے کہ میں اتنا پڑھ لکھ کر کے نکلتا ہوں، آپ بتائیے میرے لیے یہاں پر کون سی جاب ہے یا کون سا روزگار ہے؟ وہ بیچارے سارے آپ کو یاد ہوگا، سمجھ میں آتی ہوگی کہ وہاں پر اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں، وہ سارا سامان آتا ہے وہاں بھاڑے کا اور اس کی بیچنے کے کاروبار کرتے ہیں، اور وہاں بہت سارے کرائمز بھی ہیں۔ تو جب یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ماحول بنائے۔ دیکھیے آپ کے بنگلہ دیش سے تعلقات بنے ہیں، یوسف صاحب جو اس وقت وہاں کے ہیں، ان کو نوبل ایوارڈ کس لیے ملا؟ نوبل پرائز کس لیے وہ مستحق ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ریولیوشن لایا، انہوں نے کاٹیج انڈسٹری بنائی، وہاں پر لوگوں کو روزگار۔ پاکستان کے سرمایہ دار کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اس نے تو بیچارے نے بے تحاشا ریئل اسٹیٹ کے اوپر سکیمیں بنائی ہیں روزگار دینے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بھائی، بنانے سے بات نہیں ہوتی ہے، ایگزیکیوٹ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ ساری، میں روزانہ جو ہے میرے پاس آتا ہے کیا کہتے ہیں بے نظیر اسکیم سے کہ آپ کا پیسہ نکلا ہے، آ کر کے کلیکٹ کر لیجیے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ میں ایک اچھا کھاتا پیتا آدمی، مجھے ہر دوسرے تیسرے دن کیوں وہاں سے میسج آ رہا ہے کہ صاحب آپ کا جو ہے یہ موبائل نمبر، بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم جو 800 ارب روپے کی ہے، اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کیا اس سے انڈسٹری نہیں لگنی چاہیے یا پاکستان میں آئی ٹی سینٹر نہیں بننے چاہیے؟ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بنائیں، چھوٹے موٹے بڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مل اور فیکٹری، پہلے آپ چھوٹے چھوٹے ان کو دیں۔ کہیں جو سلائی کرنے والے خواتین ہیں، درزی بننے کے لیے ہر ایک کو پہلے اس سے منسلک کیجیے تاکہ وہ مصروف ہو تو وہ کرائم کی طرف سے ہٹ کر کے آپ کی طرف آئے۔
اب ہر چیز یہاں پر کی جا سکتی ہے اور ہمارے پاس وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. میں پچھلے دنوں گیا ہوا تو ماربل پاکستان میں بہت زبردست ہے، اونیکس بنا ہوتا تھا جس کو لوگ خرید کر کے باہر تحفے میں لے جاتے تھے، اور یہ اب پتہ چلا کہ پوری کی پوری وہ جو کہنا چاہیے کہ ٹکڑا ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب ہم ٹکڑے نہیں ملتے تو ہم وہ جو کام کرتے تھے وہ بھی ختم ہو.